یہ ریکارڈنگ سنو کہانی میری زبانی کے لیے کی جا رہی ہے۔ دیس دیس کی کہانیاں کے سلسلے کی یہ 11ویں کہانی ہے۔ کتاب دیس دیس کی کہانیاں سے چنی گئی اس کہانی کا عنوان ہے چوہا، کیکڑا اور بھنورا، اور میں ہوں قصہ گو افیرہ زینب۔ میں ایک کسان کے ہاں نوکر تھا۔ جب نوکری کو 1 سال ہو گیا تو کسان نے مجھے ایک اشرفی دی۔ میں اشرفی لے کر کنویں کے پاس گیا اور اسے کنویں میں پھینکتے ہوئے کہا، میں نے اپنے آقا کی خوب خدمت کی ہے۔ اگر میں سچا ہوں تو یہ اشرفی پانی کے اوپر تیرے گی، جھوٹا ہوں تو یہ پانی میں ڈوب جائے گی۔ اشرفی پانی میں ڈوب گئی۔ میں واپس کسان کے پاس آیا اور 1 سال اور کام کرنے کے لیے کہا۔ جب 1 سال گزر گیا تو کسان نے پھر مجھے ایک اشرفی دی۔ میں نے یہ اشرفی کنویں میں پھینکتے ہوئے کہا، میں نے اپنے آقا کی خوب خدمت کی ہے۔ اگر میں سچا ہوں تو یہ اشرفی پانی میں تیرے گی، جھوٹا ہوں تو یہ پانی میں ڈوب جائے گی۔ اشرفی پانی میں ڈوب گئی۔ میں پھر کسان کے پاس گیا اور اس سے 1 سال اور کام کرنے کی اجازت چاہی۔ جب 1 اور سال گزر گیا تو کسان نے پھر مجھے ایک اشرفی دی۔ میں نے یہ اشرفی بھی کنویں میں پھینک دی اور کہا، میں نے اپنے آقا کی خوب خدمت کی ہے۔ اگر میں سچا ہوں تو یہ اشرفی پانی کے اوپر تیرے گی، اور اگر جھوٹا ہوں تو یہ پانی میں ڈوب جائے گی۔ اس دفعہ تینوں اشرفیاں پانی کی سطح پر ابھر آئیں۔ میں نے تینوں اشرفیاں اٹھا کر جیب میں ڈالی اور گھر کی طرف چل دیا۔ میں نے سوچا، ایک اشرفی کا اناج لوں گا، ایک اشرفی گوشت ترکاری کے کام آئے گی، اور ایک اشرفی کے کپڑے لتے بنا لوں گا۔ ذرا آگے گیا تو ایک چوہا مل گیا۔ وہ کہنے لگا، دوست، مجھے ایک اشرفی دے دو، بہت سخت ضرورت ہے، اس کے بدلے جو کہو گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے اپنے دل میں کہا، چلو میں 2 اشرفیوں سے ہی کام چلا لوں گا، اس بیچارے کی ضرورت پوری ہو جائے۔ میں نے ایک اشرفی چوہے کو دے دی اور آگے چل دیا۔ کچھ دور جا کر ایک کیکڑا ملا۔ اس کا برا حال تھا۔ وہ رو کر کہنے لگا، خدا کے لیے میری مدد کرو، مجھے بنیے کو ایک اشرفی دینی ہے۔ اگر میں نے اس کا قرض ادا نہ کیا تو وہ مجھے جیل بھجوا دے گا۔ مجھے کیکڑے پر بہت ترس آیا۔ میں نے اسے ایک اشرفی دے دی۔ اس نے میرا بہت شکریہ ادا کیا اور کہا، تمہیں جب کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے بتانا۔ اب میرے پاس ایک اشرفی رہ گئی تھی۔ میں اسے ہتھیلی پر اچھالتا ہوا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بھنورے نے میرا رستہ روک لیا۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، مجھے ایک اشرفی کی ضرورت ہے، بہت سخت ضرورت ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ اشرفی بھی اسے دے دوں تو میں خود کیا کروں گا؟ پھر خیال آیا کہ ایسی بھی کیا بات ہے، جب مجھے بھوک لگے گی
تو کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ روٹی کھلا ہی دے گا۔ یہ سوچ کر میں نے آخری اشرفی بھی بھنورے کو دے دی۔ اب میں بالکل خالی ہاتھ تھا۔ آگے بڑھا تو سامنے ایک عالی شان محل نظر آیا۔ اس محل میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کی ایک ہی لڑکی تھی۔ وہ نہ سر سے کھیلتی تھی نہ منہ سے بولتی تھی، بس چپ رہتی تھی۔ بادشاہ کو اس کی بہت فکر تھی۔ آخر اس نے اعلان کرا دیا، جو شخص میری لڑکی کو ہنسا دے گا میں اسی کے ساتھ اس لڑکی کی شادی کر دوں گا۔ میں نے یہ سنا تو مجھے اپنے تینوں دوست چوہا، کیکڑا اور بھنورا یاد آ گئے۔ ان تینوں نے ہی میری مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ میں واپس جنگل میں آیا اور تینوں دوستوں کو ساتھ لے کر محل کی طرف چل پڑا۔ محل کے دروازے پر پہنچ کر میں نے بھنورے کو گانا گانے کے لیے کہا، اور کیکڑے اور چوہے کو ناچنے کے لیے کہا۔ جب شہزادی نے یہ تماشا دیکھا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بادشاہ اور اس کے وزیروں نے شہزادی کو ہنستا دیکھا تو خوشی سے پھولے نہ سمائے اور وہ بھی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ کچھ دن بعد بادشاہ نے شہزادی کی شادی میرے ساتھ کر دی اور میں بادشاہ کا ولی عہد بن گیا۔ تو بچوں، یہ تھی آج کی کہانی افیرہ زینب کی زبانی۔ اس کہانی سے ہم نے سیکھا کہ جو لوگ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کی مدد خود کرتا ہے، اور اپنے کل کے بارے میں کبھی فکر مند نہیں ہونا چاہیے، اللہ کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنا دیتا ہے۔ مزید کہانیاں سننے یا مفت ڈاؤن لوڈ کے لیے ہمارا فیس بک پیج، یوٹیوب چینل اور ساؤنڈ کلاؤڈ لنک سنو کہانی میری زبانی لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔